مہمان کسے کہتے ہیں؟ مہمان کون ہیں؟ جو مہمان بتا کر نہیں آتے، ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سرکاری دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مہمان نوازی، ایمان اور اخلاق کی روشن مثالیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں جو ان کی مہمان نوازی اور محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک معروف اور مشہور واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی عظیم مثال ملتی ہے۔ یہ واقعہ یوں ہے، ایک بار ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ وہ بھوکا ہے اور اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی حالت دیکھی اور اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے، لیکن جواب ملا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، کون ہے جو آج رات اس شخص کی مہمان نوازی کرے؟ ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کی میزبانی کروں گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے بیوی سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ان کے بیوی نے جواب دیا، ہمارے پاس صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بچوں کو بھلا دو اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ بجھا دو تاکہ مہمان سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں حالانکہ ہم بھوکے رہیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا جبکہ میزبان خود بھوکے رہے۔ اگلے دن یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے تمہارے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس پر خوش ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو ان کی مہمان نوازی اور عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال پیش کرتا ہے۔ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تاکہ لوگوں کے حالات معلوم کر سکے۔ دوران گشت انہوں نے گھر کے باہر کسی عورت کی آواز سنی جو اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریب گئے اور دیکھا کہ عورت ایک دیگچی میں پانی بھر کے چولہے پر رکھ رہی ہے جبکہ بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ بچے بھوکے ہیں اور میں انہیں بہلانے کے لیے خالی دیگچی میں پانی بھر کر پکا رہی ہوں تاکہ یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور وہ اسی طرح سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر بہت افسوس محسوس کیا اور فوراً بیت المال گئے۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بوری آٹا، کچھ کھجوریں اور گھی لیا اور اپنے کندھے پر اٹھا کر اس عورت کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی نے ان سے کہا کہ وہ ان کے لیے یہ بوجھ اٹھا لے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے گھر پہنچے تو انہوں نے خود کھانا پکایا اور بچوں کو کھانا کھلایا۔ پھر اس عورت نے دعا دی اور کہا کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے واپس چلے گئے۔ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مہمان نوازی، ہمدردی اور عدل کی عظیم مثال ہے اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے معاشرے کے کمزور اور محتاج لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہمان کا حق 3 دن تک ہے، اس سے زیادہ صدقہ ہے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کی مہمان نوازی کا حق 1 دن اور 1 رات ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی کا حق 3 دن تک ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ مہمان نوازی کے بارے میں برے خیالات رکھنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس موضوع پر حدیث شریف میں واضح تنبیہات موجود ہیں۔ ایک حدیث جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے وہ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان کی مہمان نوازی کا حق 1 دن اور 1 رات ہے۔ مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اس کے بعد صدقہ ہے، اور اس شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اتنی مدت ٹھہرے کہ میزبانی کو پریشانی میں ڈال دے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ مہمان کی عزت اور خدمت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ مہمان نوازی کا حق 1 دن اور 1 رات ہے۔ مکمل مہمان نوازی 3 دن تک ہے، 3 دن کے بعد مہمان نوازی صدقہ شمار ہوتی ہے۔ مہمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اتنی مدت ٹھہرے کہ میزبان کو پریشانی میں ڈال دے۔ اگر کوئی شخص مہمان نوازی کے بارے میں برے خیالات رکھے یا مہمان کو بوجھ سمجھے تو اس کے ایمان اور آخرت پر برا اثر پڑتا ہے۔ مہمان کو پریشان کرنا یا اس کی عزت نہ کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مہمان نوازی نہ صرف ایک سماجی فرائض ہے بلکہ یہ اسلامی تعلیمات کا بھی ایک اہم جزو ہے۔ مہمان کی خدمت اور عزت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور مہمان نوازی کے بارے میں برے خیالات رکھنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسے نیک اعمال میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ جو شخص مہمان نوازی نہیں کرتا اس کے بارے میں اسلام میں کوئی مخصوص سزا کا ذکر نہیں ہے، مگر یہ کہ عدم مہمان نوازی کو اچھا عمل نہیں سمجھا جاتا اور یہ اخلاقی کمی کا آغاز ہے۔ مہمان نوازی سے برکت اور رحمت آتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنتی ہے۔ اگر کوئی مہمان گھر آ جائے چاہے وہ دوست ہو یا دشمن، اسلام ہمیں اچھے سلوک اور اچھا اخلاق اور اچھا ان کے ساتھ برتنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کریں اور ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو ہمیں دشمن کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی احسان اور نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تاکہ دلوں کی کدورتیں ختم ہو سکیں اور امن اور محبت کی فضا قائم ہو۔ اگر ہم دشمن کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ سے ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ مہمان نوازی نہ صرف اخلاقی فریضہ
معجزہ ہے بلکہ ایمان کی بھی نشانی ہے۔ ان واقعات سے ہمیں محبت، عدل اور ہمدردی کا درس ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، کہ وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے مقررہ کردہ حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔